پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میر عبداللطیف، ٹیچر، گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول سالوسہ، زون واگورہ، ضلع بارہمولہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ عالمی وبائی بیماری کورونا وائرس کی وجہ سے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب جب کہ اسکولوں میں تعلیم کا سلسلہ بند ہے، اب بچوں تک تعلیم پہنچانے کا ذریعہ جو ہے وہ آن لائن یا ورچوئل مادھیم ہے، جس کے ذریعے سے جموں و کشمیر کے ہر ایک علاقے سے تمام اساتذہ کرام اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے تحت میں نے بھی آج 7ویں جماعت کے لیے اردو کتاب بہارستانی اردو سے ایک سبق کا انتخاب کیا ہے، جس کا نام شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری وادی کشمیر جو ہے، یہاں پر بہت سارے بزرگان دین نے اپنی خدمات انجام دی ہے، اور جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے ہماری وادی میں جہاں کسی بزرگ کا مزار یا زیارت نہ ہو۔ شاہ ہمدان کے بارے میں ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنی کتابوں کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شاہ ہمدان سبق آپ کی کتاب بہارستانی اردو کے پیج نمبر 47 پر درج ہے۔ میں اس سبق کو پڑھوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ تک اس کے جو معنی ہے، اس کا جو مطلب ہے، یہ کیوں رکھا گیا ہے، پہنچانے کی کوشش کروں۔ پیارے بچوں، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی سید علی تھا۔ شاہ ہمدان امیر کبیر، علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہیں۔ پیارے بچوں، جو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کا اصلی نام سید علی ہے۔ جو اصلی نام ان کا ہے وہ سید علی ہے۔ شاہ ہمدان یا امیر کبیر یا علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہے۔ القاب لقب کی جمع۔ لقب جب کسی آدمی کو دیا جاتا ہے، وہ اس کی کارکردگی پر دیا جاتا ہے، یا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے
جس کام سے تمام عوام الناس کو فائدہ پہنچتا ہے، تو اس کو جو لقب دیا جاتا ہے، جو نام دیا جاتا ہے، اس کو لقب کہتے ہیں۔ وہ 12 رجب 714 ہجری مطابق 12 اکتوبر 1314 کو ہمدان میں پیدا ہوئے۔ شاہ ہمدان میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کشمیر کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ ہمدان میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہی ان کے نام کے ساتھ ہمدانی لکھا جاتا ہے۔ یہ ہمدانی ان کے نام کے ساتھ اس لیے لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمدان کے رہنے والے تھے۔ جس طرح ہم کشمیری ہے، اگر ہمارا کوئی نام ہوگا اس کے ساتھ کشمیری لکھا جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کہاں کا رہنے والا ہے یا تھا۔ شاہ ہمدان کا شجرہ نسب 18ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے۔ شاہ ہمدان کا جب ہم شجرہ نسب دیکھتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں ان کے باپ کہاں سے تھے، ان کے دادا کہاں سے تھے، ان کے دادا کے دادا کہاں سے تھے، یہ شجرہ نسب ہوتا ہے۔ تو آخر پر یہ شجرہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ ان کے والد کا نام سید شہاب الدین تھا، جو خود بھی ایک عالم دین تھے۔ حضرت شاہ ہمدان کے والد صاحب کا نام سید شہاب الدین تھا، جو خود بھی ایک عالم دین تھے۔ شاہ ہمدان 12 سال کی عمر میں ہی تمام دینی علوم اور طریقت و حقیقت سے بہراور ہوئے۔ شاہ ہمدان کے بارے میں لکھا ہے اس میں کہ شاہ ہمدان جو ہے، جب یہ 12 سال کی عمر میں پہنچے، اسی وقت انہوں نے تمام دینی علوم کو اخذ کیا۔ تمام جو علم اس وقت تھے، رائج تھے، مروجہ تھے، چلتے تھے، ان تمام علوم کو شاہ ہمدان نے پڑھا، اخذ کیا۔ انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ عربی بھی جانتے تھے اور فارسی بھی جانتے تھے۔ گہرا مطالعہ کیا یعنی عربی اور فارسی میں جتنے بھی علوم تھے، ان علوم کو شاہ ہمدان نے پڑھا، اخذ کیا اور مطالعہ ان دونوں زبانوں میں جاری رکھا۔ وہ زندگی بھر دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ شاہ ہمدان نے اپنی پوری زندگی میں دین اسلام کی خدمت کی، زندگی بھر دین اسلام کی خدمت کرتے رہے، اسلام کی تعلیم لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ شاہ ہمدان نے وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے کافی محنت کی۔ شاہ ہمدان جب کشمیر آئے، کشمیر ہی نہیں بلکہ بہت سارے ممالک کا انہوں نے سفر کیا، کشمیر بھی آئے اور یہاں بھی اسلام پھیلانے کے لیے بہت ساری محنت کی، بہت ساری کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں 90% مسلمانوں کی آبادی ہے۔ یہ شاہ ہمدان کی محنت کا نتیجہ ہے، اور شاہ ہمدان کی طرح جو باقی بزرگان دین یہاں تھے، ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ شاہ ہمدان نے زندگی کے 21 سال سیر و سیاحت میں گزارے۔ شاہ ہمدان جو تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے 21 برس سیر و سیاحت، یعنی یہ کبھی ایک جگہ نہیں بیٹھے، یہ دین اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے مختلف ممالک، مختلف علاقوں کا سفر کرتے رہے، اور ان کے جو اسفار یا سفر ہے
وہ 21 سال پر مشتمل ہے۔ اس دوران انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کر اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم رول نبھایا۔ اس دوران انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کر کام کیا کیا؟ بزنس نہیں کیا، کاروبار کے لیے نہیں گئے، بلکہ صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی تعلیم کو عام کیا جائے، لوگوں تک وہ بات پہنچائی جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، جس سے لوگوں کو آخرت بھی ٹھیک ہو جائے اور لوگوں کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے۔ ہمدان میں سیاسی افراتفری ہونے کی وجہ سے امیر کبیر میر سید علی ہمدانی ہمدان کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئے۔ ہمدان میں سیاسی افراتفری تھی، وہاں حکومت پر آپس میں اختلافات چل رہے تھے، تو حضرت شاہ ہمدان میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملک ہمدان کو، اپنے علاقے ہمدان کو چھوڑ کر کشمیر آنے کو ترجیح دی اور وہ کشمیر چلے آئے۔ پیارے بچوں، آج جو میں نے آپ کو پڑھایا یہ پہلا پیرا اس سبق کا، جس کا نام شاہ ہمدان ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے کتاب کو سامنے رکھ کر دیکھا ہوگا اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی جو اس میں آپ کو باتیں سمجھنی چاہیے۔ اس کا جو باقی حصہ ہے اس کو انشاءاللہ تعالی دوسری بار دوسرے حصے میں پڑھایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔